ہم نے علماء کرام سے سیکھا سنا، کتابوں میں پڑھا، آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس پوری داستان کو اپنے آسان اور سادہ الفاظ اور انداز میں آپ تک پہنچائیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس موضوع پر ہمارے آنے والی بہت سی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ، میں ہوں محمد یوسف۔ واقعہ کربلا، معاملہ سارے کا سارا شروع کہاں سے ہوا؟ یزید حاکم وقت بن گیا، شام میں رہتا تھا اور اس کی حکومت آ گئی۔ یزید مدینے کا جو حاکم تھا، مدینے کا گورنر تھا، اس کو یہ پیغام پہنچایا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا، اپنی ڈیفینیشن کی شریعت نافذ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین اس کو آفیشلی ایکسیپٹ کریں۔ امام حسین تک پیغام پہنچایا گیا، مدینے میں رہتے تھے، صاف انکار کیا۔ ظاہر ہے فرزند ظاہرہ اور کیا کرتا، علی کا بیٹا حسین ابن علی ہے، صاف انکار کیا، یہ نہیں ہو سکتا، یزید کی بیعت مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لیکن امام حسین نے بیعت سے تو کر دیا صاف انکار، ساتھ ہی ایک فیصلہ کیا۔ اور آج یہ 28 رجب 60 ہجری مدینے میں امام حسین بیعت کا تقاضا ہوا، امام حسین نے انکار کیا، ساتھ ہی امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب یہاں رہا جائے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہ الفاظ بڑے دردناک ہیں۔ امام حسین کا وطن ہے، امام حسین کا شہر ہے، یہاں نانا کا روضہ ہے، یہاں ماں کا مزار ہے، یہاں اس کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یعنی سوچیں، جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، آج وہی مدینہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب جب حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں، مدینہ کو کس عالم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پہلے روضہ رسول پر گئے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ نانا کے روضے پر گئے، الوداع کہا، نانا میں جا رہا ہوں، حسین جانتے ہیں کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تیرا حسین۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، کیوں آباد کریں گے ہم کرب و بلا نانا، کیوں تیرا دین ہے مشکل میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا، اور اماں کی لہد چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پہ کھنجر سا چلا نانا۔ حسین کے کلیجے پر خنجر، حسین کی گردن پر خنجر تو 10 محرم کو چلائی، حسین کے کلیجے پر خنجر 28 رجب کو چلا ہے۔ نانا کا روزہ چھوڑتے ہوئے، اور صرف نانا کا روزہ نہیں چھوڑا، اماں کی لہد چھوڑی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام حسین نانا کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے ہیں۔ الوداع کہنا، اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ روایت میں عجیب انداز میں لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ امام حسین جب نانا کے روزے پر گئے تھے الوداع کرنے کے لیے، تو رسول اللہ کے روزے پر گئے، قدم جمع کر رکھے تھے اور اپنے دکھ بری داستان بیان کی اور چلے آئے۔ لیکن حسین ایک بیٹا بھی تو ہے نا۔ تو روایت کہتی ہیں کہ جب حسین ماں کی لحد پر آئے ہیں الوداع کہنے، تو حسین ایسے لپکے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کے چلا جاتا ہے، ایسے گئے ہیں ماں کی قبر پر کہ ماں تیرا حسین جا رہا ہے، تو بہرحال مدینہ میں اداسی ہے، اس لیے کہ فرزند پیغمبر کے مدینے سے سفر ہے۔ 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات تھی، امام حسین مدینے سے روانہ، مدینے سے نکل رہا ہے۔ اچھا، مدینے سے کس عالم میں نکل رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کس شان سے نکل رہے ہیں؟ ایک ایک فرد کی داستان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر صرف اتنا ہی بیان کروں گا کہ ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے تھے۔ اب جب جناب زینب کبریٰ کی سواری کی باری آئی نا، تو آواز دی گئی، مدینے والوں اپنی نظریں نیچی کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ یہ ندا آئی، یہ آواز آئی، ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، جناب زینب کبریٰ کو سوار کرنا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں، پہنچے جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے صفت پیمبر، فضا کو سنبھالے ہوئے تھے کوشائے چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بست چکو راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ یہ مدینے سے کربلا روانگی کا سفر ہے۔ بہرحال مدینے سے کارواں چلا،
کہاں گیا؟ مکہ۔ مدینے سے کب نکلا؟ 28 رجب 60 ہجری مکہ پہنچا۔ اچھا، مکہ میں امام نے قیام کیا۔ شعبان کا مہینہ، رمضان، ذیقعدہ، ذوالحج، حج کے ایام آ رہے ہیں، سب حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام حسین نے حج کی تیاری کی۔ ایک دم کیا ہوا؟ ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے بھی روانگی اختیار کر لی۔ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو، تو اب امام یعنی دیکھیں مظلومیت تو دیکھیں، پہلے مدینہ سے نکلنا پڑا، نانا کا روزہ چھوڑنا پڑا، ماں کی مزار چھوڑنا پڑا، اب مکہ سے جا رہے ہیں اور حج کیے بغیر جا رہے ہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور جا رہے ہیں مدینہ، مکہ۔ اب مکہ سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں۔ روانہ ہوتے وقت امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا، موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ حضرت یعقوب کتنے ہی بے تاب تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کو، اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ امام حسین یہاں مکے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اور امام حسین روانہ ہو گئے، ایام حج میں مکہ سے روانہ ہو گیا۔ اب منزل کیا ہے؟ مدینے سے مکہ۔ اب مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ جانا تھا کوفہ، پہنچے نہیں، جانا تھا بہرحال اب چل رہے ہیں۔ راستہ ذوالحج کا مہینہ ہے نا، ایک مقام آیا، نام تھا شراب مقام کا۔ اس مقام میں امام حسین رکے، قافلے کو روکا اور سارے قافلے والوں کو حکم دیا کہ پانی بھر لو، سب سریاب ہو جاؤ، اور وہاں کے کنویں کا پانی اچھا تھا۔ سب نے آگے کے سفر کے لیے بھی پانی بھر لیا۔ ٹھیک آگے بڑھے، مزید آگے بڑھ رہے ہیں کہ اچانک ایک اور واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اب کا سامنا مخالف فوج سے ہوا، یعنی امام حسین نکل پڑے ہیں، راستے میں ہیں۔ اب یہ دیکھیں پہلا ٹکراؤ ہوا، یہ پہلا انکاؤنٹر ہے، پہلا آمنا سامنا ہے مخالف فوج کے ساتھ امام حسین کا۔ ٹھیک راستے میں یہ فوج کی تعداد کتنی ہے؟ مختلف روایتیں، کچھ کہتی ہیں کہ 30,000، کم از کم روایت بھی کہتی ہے کہ 1,000۔ اس فوج کا جو مخالف فوج ہے اس کے لیڈر کا نام کیا ہے؟ اس کے لیڈر کا نام ہے حر بن یزید رعائی۔ وہ یزید نہیں، حر بن یزید رعائی۔ سامنے سے فوج آ رہی ہے، حر اپنے آقا کے آرڈرز پر آپ کا راستہ روکنے آیا تھا۔ یہ راستہ کچھ ایسا تھا کہ امام حسین کا کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے نا حر کو غیر معمولی تگ و دو کرنی پڑی، بہت ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پڑی، اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا، کیونکہ تعاقب کر رہے تھے نا۔ یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے حر کی فوج کے سوار اور ان کی فوج کے گھوڑے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت غیر تھی۔ ریگستان تھا، عرب کا ریگستان، گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ان پلان، جتنا ان کے ذہن میں نہیں، سب سے زیادہ ان کو ایفرٹس کرنی پڑی وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو صورتحال کیسی ہوئی کہ جب پہنچے ہیں تو پیاس سے حالت غیر ہے اور لشکر کے سامنے سے لشکر آ رہا ہے۔ امام اپنے اصحاب سمیت امامہ سر پر رکھے، تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ سامنے دشمن کی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو۔ لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ان ایکسیپٹڈ منظر۔ کہا وہ منظر کیا تھا؟ دیکھا سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہانپ رہی ہے، وہ تو کانپ رہی ہے، اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے۔ عجیب صورتحال ہو گئی۔ حسین کیا نہیں جانتے کہ فوج کیوں آئی ہے؟ جانتے ہیں، ظاہر ہے جانتے ہیں۔ اس فوج کا ابھی ڈھیر کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے، ظاہر ہے جانتے ہیں۔ ساقی کوثر کے نواسے ہیں۔ حسین فوج کی حالت دیکھی، امام نے فوراً اپنے نوجوانوں کو ایک حکم دیا۔ اس فوج سے متعلق کیا حکم دیا؟ مار دو، اچھا موقع ہے؟ نہیں، امام حسین نے فوراً ایک حکم دیا، مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے۔ پانی پلاؤ، یہ پانی پئیں گے، اس سے سیراب ہو جائیں گے، تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے، تو یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس وقت اس فوج سے جو چیز چھین لینی چاہیے وہ پانی ہونا چاہیے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں پانی پلاؤ، اور روایت میں عجیب جملے ہیں، کہا صرف انسانوں کو نہیں پانی پلایا گا، حر کی فوج کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اور آگے جملے مزید عجیب ہیں کہ پانی بھی اس طرح پلایا گیا کہ صرف اتنا پانی نہیں پلایا گیا کہ
کہ بس پیاس بجھ جائے، نہیں، یہاں تک کہ جملے ملتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ہر گھوڑا جب 3، 4 یا 5 مرتبہ پانی پی پی کر طبیعت سے منہ ہٹا لیتا تھا تب دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا تھا۔ اتنا سیراب کیا گیا یہاں تک کہ سب کے سب سیراب ہو گئے۔ ان کا ایک ساتھی تھا، نام تھا علی بن طعان۔ علی بن طعان کے الفاظ ہیں، راوی نے لکھے ہیں، میری حالت پیاس سے بہت غیر تھی، میں سب سے آخر میں پہنچا تھا۔ اور ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، کیا کہتے ہیں، میرے پاس خود امام حسین آئے اور ایک جملہ کہا، عربی میں کہا، رابعہ کو بٹھا لو، تو کہنے لگے کہ میری زبان میں رابع مشق کو کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں حسین۔ حسین نے کہا، جمل کو بٹھا لو، یعنی اپنی سواری اونٹ کو بٹھا لو۔ سواری کو میں نے بٹھایا، آپ نے فرمایا اب پانی پی لو۔ کہتے ہیں لیکن میری اتنی بدحوش تھا کہ میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں کوشش کرتا کہ پانی پینے کی، مجھ سے پانی پیا نہیں جاتا تھا، یعنی پانی گر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حور کی فوج کا یہ سپاہی علی بن طعان کہتا ہے کہ جب مجھ سے پانی نہیں پیا گیا ریپیٹڈ ایفرٹس کے باوجود، تو امام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشق کے دہانے ٹھیک کیے اور مجھے پانی پلایا۔ حسین خود اپنے ہاتھوں سے بھی دشمن کی فوج کو پانی پلا رہے ہیں۔ داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ ربط بنائے رکھنا کہ آپ مدینے سے مکہ، مکہ سے کوفہ جانا، لیکن اب راستے میں فوج آ گئے، ٹھیک، اور فوج کو پانی پلا دیا۔ امام روانہ ہونے لگے کہ کیا ہوا؟ حر سامنے آ گیا، کہا میں جانے نہیں دوں گا۔ کون سا حر؟ وہ حر جو پیاسا تھا، جس کو پانی کس نے پلایا؟ امام حسین نے پانی پلایا۔ کس کا راستہ روکنا چاہتا ہے؟ امام حسین کا۔ امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا، ظاہر ہے جانتے تھے، پھر بھی پانی پلایا تھا۔ حر نے آپ کو جانے نہیں دیا، کہا مجھ سے حسین، مجھ سے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا دوں۔ یہاں تک کہ اس گفتگو کو مختصر کروں، جب امام حسین جانے لگے تو حر نے پہلے تو آپ کو صرف ویسے ہی روکا، لیکن اب حسین جانے لگے ہیں تو حر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ آپ ذرا سوچیں، گھوڑے کی لگام، آپ کو جانے نہیں دوں گا، اب جا نہیں سکتے۔ فرزندان زہرا کو غیظ آیا۔ امام حسین نے کہا، حر تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عرب کے لوگ غیظ کے عالم میں یہ جملہ کہتے ہیں۔ اور اب حر کا جواب سنیے، عجیب ہے، جب امام حسین نے یہ جملہ کہا، حر مخالف فوج کے ہیں لیکن امام حسین کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے تو یہ جملہ کہہ دیا، حسین آپ کے علاوہ کسی بھی اور نے اگر یہ بات مجھ سے کہی ہوتی نا تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا دیتا، میں پھر اس کو بھی یہی جملے کہتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں ان کا نام لے نہیں سکتا، دل میں احترام تھا۔ اب اس واقعے کو یاد رکھیے گا، یہ واقعہ بھی آگے ایک اور واقعے کے ساتھ ضبط جوڑے گا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حر امام کو گھیر کر کربلا میں لے آیا۔ اب امام حسین حج کے دنوں میں گئے تھے، 60 ہجری، اور آج 2 محرم 61 ہجری۔ امام علی مقام قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا، ٹھیک، مدینے سے کربلا پہنچا۔ امام حسین ایک عجیب واقعہ ہوا۔ 2 محرم کو کیا ہوا علماء بتاتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے، جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو ہوا چل رہی تھی، مٹی کا ایک گردار ہوا میں اڑ رہا تھا، مٹی محمل تک پہنچی۔ امام حسین کی بہن زینب نے تڑپ کر ایک جملہ کہا، امام حسین سے کیا کہا؟ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو ملاقات ہو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔ اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے، اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔